السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کیئر اینڈ کیور ود ڈاکٹر جاوید اقبال۔ دوستو، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اسکارلیٹ فیور یعنی خسرے کا بخار۔ آج کے اس موضوع میں ہم دیکھیں گے خسرے کے بخار کی وجوہات کیا ہیں، اس کے علامات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہوگا۔ تو دوستو، خسرے کا بخار ایک بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے اور عموماً اس کے اندر 5 سے لے کر 15 سال تک کی عمر کے جو بچے ہیں وہ جلدی متاثر ہوتے ہیں۔ بڑوں میں اس کی علامات بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں، اور اس کی علامات کے اندر جو سب سے بڑی علامت ہے وہ ہے جلد کا تبدیل ہو جانا، یعنی اسکن سرخ ہو کر ایسے ہو جاتی ہے جیسے سن برن ہو، جیسے سورج کی دھوپ سے جل کر جھلس سی جاتی ہے، اسکن ایسے ہو جاتی ہے، اور جسم پر باریک باریک سے دانے نکل آتے ہیں۔ چہرے میں بھی سرخی ہوگی اور یہ دانے بھی سرخ ہوں گے اور چمکدار ہوں گے، اور سب سے پہلے چہرے پہ نکلتے ہیں اور اس کے بعد گردن، پھر بازو، پیٹ، سینہ اور ٹانگیں اس کے بعد متاثر ہوتی ہیں۔ عموماً وہ اس سے جہاں پر جلد تہ کی صورت میں ہوتی ہے، جیسے بغلیں ہیں، جنگاسے ہیں، کونیاں ہیں، گھٹنے ہیں، ان جگہوں پر سرخ رنگ کی دھاریاں سے بن جاتی ہیں اور بعد میں گہرے ہو کر ریشز کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اس بیکٹیریا کا ٹھیک طریقے سے علاج نہ کیا جائے تو یہ بیکٹیریا مختلف اعضاء کو بھی متاثر کرتا ہے، جیسے ٹونسلز ہو گئے، پھیپھڑے ہو گئے، آپ کی جلد ہو گئی، گردے ہیں، ان کو یہ بہت بری طرح سے متاثر کر دیتا ہے، اور اس میں 101 فارنہائٹ یا اس سے زیادہ اونچے درجے کا بخار ہو سکتا ہے، الٹی متلی ہو سکتی ہے، سر میں درد ہوگا، بے چینی، گھبراہٹ ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جلد کی سرخی بہت زیادہ ہوگی۔ جب گلا خراب ہوگا تو اس کے ساتھ یعنی سب سے پہلی علامت اس کی جو ہے وہ یہی ہے کہ گلا پہلے خراب ہوگا، اس کے بعد باقی علامتیں ظاہر ہوں گی، اور گلے کی خرابی اتنی شدید ہوگی کہ اس سے نگلنا دشوار ہو جائے گا، گلا انتہائی سرخ اور دکھن والا ہوگا، اور اس کے اندر وائٹ کلر کے یا یلو کلر کے پیچز بنے ہوں گے۔ اگر یہ علامات ہوں تو یہ کنفرم بخار جو ہے خسرے کا بخار ہوتا ہے، اور ایلوپیتھک میڈیم میں اس کا علاج اینٹی بائیوٹکس کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ اگر خسرے کا صحیح اور مناسب علاج نہ کیا جائے اور اس کو دبا دیا جائے تو اس کی وجہ سے پھر بہت سارے بگاڑ پیدا ہونے کا ڈر ہوتا ہے، جیسے گردوں کا متاثر ہو جانا، اور اس کی وجہ سے چہرے پہ اور جسم پہ سوجن کا واقع ہو جانا، یورین میں البیومن کا آنا، اور اس طرح کے اور بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں، اور مستقل ٹونسلائٹس کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اسکن مستقل طور پر بھی خراب ہو سکتی ہے، لیکن یہ عموماً شاذ و نادر ہی ہوتا ہے، اس لیے اس کا مناسب علاج کرنا بہت ضروری ہے۔ دوستو، ہومیوپیتھی میں اس کا جو علاج ہے وہ ہم انشاءاللہ آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ ہومیو میں کون کون سی ادویات ہیں جو اسکارلیٹ فیور یعنی خسرے کے بخار میں بہترین معاون اور مددگار ہیں اور اس بیماری کو جڑ سے نکال دیتی ہیں۔ تو دوستو، جو سب سے پہلی ہومیوپیتھی دوا ہے اور وہ ہے بیلاڈونا۔ بیلاڈونا اس مرض میں سب سے چوٹی کی دوائی ہے۔ اس میں چہرہ سرخ ہوگا، جسم پہ سرخی چھانا شروع ہو جائے گی، گلے میں شدید دکھن ہوگی، شدید سرخ ہوگا، اور معدے میں ہیجانی کیفیت پیدا ہوگی جس کی وجہ سے متلی الٹی ہونے کا ڈر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مریض پرجوش ہوگا۔ زیادہ شدید بخار کی صورت میں وہ ہیزیان کی کیفیت اس میں پائی جائے گی، اور وہ بے چینی کی وجہ سے سکون سے بستر میں لیٹ نہیں سکتا ہے۔ دوستو، جب یہ علامت ہو تو بیلاڈونا 30 کو شروع کے ٹائم میں ہر گھنٹے کے بعد ریپیٹ کرانی چاہیے، اور بعد میں جو ہے جیسے اس میں افاقہ شروع ہو جائے تو پھر اس کی دہرائی کے وقفے کو بڑھا دینا چاہیے۔ دوستو، اگلی جو دوا ہے وہ ایلینتھس ہے۔ ایلینتھس کے جو بخار ہے اس میں خراش دار قسم کا زکام ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مرض پوری طرح سے جسم پر ظاہر نہیں ہوگا بلکہ یہ دبنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دماغ کی طرف اس کے اثرات پہنچتے ہیں، ہیزیانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور مریض بے ہوشی کی طرف چلا جاتا ہے، اور یہ ایسی بے ہوشی ہوتی ہے کہ جس سے نکالنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہو تو ایسے میں
ایلینتھس بہترین دوا ہوتی ہے۔ دوستو اگلی جو دوا ایپس میلیفیکا ہے۔ ایپس میلیفیکا صرف اس صورت میں استعمال میں آئے گی جب گردے بھی متاثر ہو گئے ہوں اور اس کی وجہ سے جسم پر اور چہرے پہ بالخصوص اور آنکھوں کے نیچے جو پپوٹیں ان کے اوپر بالخصوص سوجن واقع ہو چکی ہو، پاؤں کی ٹخنیں بھی سوجنا شروع کر دی ہوں، پیشاب کے اندر البومن آ رہا ہو، تو ایسی صورت میں ایپس میلیفیکا بہترین دوا ہوگی۔ اس کی خاص علامت جو ہے وہ یہ ہوگی کہ ایک تو جسم پہ اور چہرے پہ سوجن کا واقع ہو جانا، پیشاب میں البومن کا آنا، اور اس کے ساتھ ساتھ پیاس بالکل ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور ساتھ میں گلے کے اندر شدید چبھن والا درد ہوگا، اور جسم میں بھی جو درد اور جلن ہوگی وہ ایسی جیسے شہد کی مکھی کا ڈنگ مار لینے سے ہوتی ہے۔ جب ایسی کیفیات سامنے ہوں تو سب سے بہترین دوا ایپس میلیفیکا 30 طاقت میں ہوگی۔ اس کو بھی شروع کے اندر جب مرض کا یعنی زور ہو تو اس کو زیادہ مرتبہ رپیٹ کرانا چاہیے، بعد میں اس کے دہرائی کو کم کر دینا چاہیے۔ دوستو اگلی جو دوا وہ ہے رسٹاکس۔ رسٹاکس اس وقت مستعمل ہوگی جس وقت بخار بھی اونچے درجے کا ہو اور باریک دانوں کی بجائے اب موٹی پھنسیوں کا ظہور ہونا شروع ہو جائے، اور وہ ایسی پھنسیں جو کھڈا ڈال دے، یعنی وہاں پہ جلد کو اتنا زیادہ متاثر کر دے کہ وہاں سے سکن بالکل ڈیمیج ہو جائے اور وہاں گہرے گڑھے پڑنا شروع ہو جائیں۔ اس میں بخار بھی تیز ہوتا ہے، مریض میں اکثر مدہوشی کی کیفیت ہوتی ہے، اور اس کا مریض حرکت بھی کرتا ہے کیونکہ پہلی حرکت سے درد میں اضافہ ہوگا، اس کے بعد اس کے دردوں میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو اس کی جو زبان ہوگی وہ تکونی شکل میں، یعنی جو اس کی زبان کی چونچ ہے، نوک ہے، وہ تکونی شکل کے اندر صاف سرخ ہوگی، اور باقی پیچھے جو زبان ہے وہ عموماً اس میں سفید رنگ کی تہ جمی ہوئی ہوگی۔ اگر ایسی صورتحال تو رسٹاکس 30 بہترین دوائی ہے۔ دوستو آخری دوائی جو ہماری اس میں مستعمل وہ اسکارلیٹینم ہے۔ اسکارلیٹینم حفظ ما تقدم کے طور پر بھی دی جا سکتی، جن دنوں خسرہ کچھ وبائی شکل اختیار کر لے تو 1 mg کی اس کی 1-8 ڈوز دے دینے سے انشاءاللہ خسرے سے بچاؤ ہو سکے گا، اور جب مرض شروع ہو جائے تو اس کو مرض کی صورت میں بھی دے دینے سے مرض کا دورانیہ بھی کم ہو جاتا ہے اور شدت بھی کم ہو جاتی ہے۔ حفظ ما تقدم کے طور پر اس کو 1 mg کی 1-8 خوراک دے دینی چاہیے، اور جب مرض شروع ہو چکا ہو تو پھر 200 طاقت میں اس کی روزانہ ایک خوراک دے دینے سے مرض بہت جلد ختم ہو جاتا ہے۔ دوستو یہ آج ہم نے خسرہ بخار کے اوپر مختصر سی بات چیت کی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند رہے گی۔ نئی اور معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔